رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان. اس سبق نمبر 2 میں جو ہماری ترتیب ہوگی، سب سے پہلے میں آپ کو وہ ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے لفظ کی تعریف، اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لفظ کا لغوی معنی اور لفظ کا اصطلاحی معنی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتاؤں گا. اور پھر اس کے بعد لفظ کی اقسام اور لفظ کی اقسام کے نام، ان کی تعریفات، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم لوگ اسے مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد ایک لفظ کی ہی ایک قسم ہے لفظ مستعمل. اسے تفصیل سے ہم لوگ آگے پڑھیں گے. اس کی تعریف میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. فی الوقت اتنا یاد رکھیے کہ ہم لوگ اس کے بعد لفظ مستعمل کی اقسام، ان کی تعریفات، ان کے نام اور مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر اس کے بعد ہم یہ چیک کریں گے، بطور مشق میں آپ کو چند مثالیں ذکر کروں گا جس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا کہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ ہم نے سمجھ بھی لیا یا نہیں سمجھا. میں آپ کو بطور مشق چند مثالیں اور سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی انہی مثالوں میں انشاءاللہ تعالی ہوگا. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نقشے کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اور پھر سب سے آخر میں انشاءاللہ تعالی اس پورے کے پورے سبق کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا. تو چلیے آئیے ہم لوگ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتا چکا کہ ہم کیا پڑھیں گے، ہدایت الصرف کا سبق نمبر 2، لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام کا بیان. اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ کی تعریف. اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لفظ کا لغوی معنی اور لفظ کا اصطلاحی معنی میں آپ کو بتاؤں گا. یاد رکھیں لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو لغت میں موجود ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو فن کے ماہرین کے نزدیک جو معنی ہوتا ہے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اصطلاحی معنی. اس کے ساتھ یہ بھی بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ یہ بتانے کی وجہ، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ بتانے کی وجہ یہ کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا لغت میں کچھ اور معنی ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا کچھ اور معنی لیا جاتا ہے. تو جو لغت میں معنی ہوتا ہے ہم اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور جو عام طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے ایک قسم ہے اصطلاحی معنی. اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو فن کے ماہرین کے نزدیک ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ اس لفظ کے بھی 2 معنی پڑھیں گے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. اس طرح سے یاد کریں گے نا تو آپ کو تعریف یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا. تو ہم پڑھ لیں لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام. اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ لفظ کی تعریف پہ بات کر رہے ہیں، اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. تو اب دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ لغوی معنی کیا ہے لفظ کا. بہت آسان معنی ہے. لغوی معنی ہے اس کا، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا. جیسے ہم لوگ کوئی چیز پھینکتے ہیں نا، بس لغوی معنی اس کا کیا ہوگا، پھینکنا. اصطلاحی معنی کیا ہوگا، اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی وہ شے ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے. اب میں اس کو عام طور پر کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کر اگر میں سمجھاؤں تو آپ سمجھیں کہ ہم اپنے منہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے کلمات ہم لوگ ادا کرتے ہیں. بس جو ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، جس کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے، جس کا تلفظ ہوتا ہے، بس وہ کیا کہلاتا ہے، وہ لفظ کہلاتا ہے. کیونکہ لفظ ہے ہی اس چیز کا نام
اصطلاحی اعتبار سے ما یتلفظ بہ انسان یعنی وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے. اب میں دیکھیں کتنے سارے الفاظ کا میں تلفظ کرتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوں. اب جو میں باتیں کر رہا ہوں اب اس میں جتنے بھی کلمات ہیں میں باتیں کر رہا ہوں. میں بھی لفظ ہے, باتیں بھی لفظ ہے, کر بھی لفظ ہے اور رہا بھی یہ بھی ایک لفظ ہے اور ہوں بھی ایک لفظ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہم تعریف کے مطابق دیکھیں تو کیا اس کی تعریف, لفظ کی تعریف ان جو میرے کلمات ہیں ان پر صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو آپ کہیں گے بالکل صادق آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو منہ سے بات کرتے ہیں اسی کو لفظ کہتے ہیں. تو امید ہے کہ یہ آپ کے لفظ جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا. لغوی معنی ہے پھینکنا اور اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان یعنی وہ شے ہے جس کا انسان تلفظ کرے. تو آگے چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ کی قسمیں ہم لوگ پڑھیں گے. لفظ کی دو قسمیں, ایک ہے محمل اور ایک ہے مستعمل. اس کو بھی میں آپ کو آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر باقاعدہ اسکرین پر اس کی تعریف دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے. دیکھیں ابھی آپ نے یہ کہا کہ وہ شے جس کا انسان تلفظ کرے اسے کہتے ہیں لفظ, اور انسان جو بھی کلمات منہ سے ادا کرتا ہے وہ سارے کے سارے الفاظ ہی ہوتے ہیں. اب میں جتنی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ سارے کے سارے الفاظ ہیں. اسی طرح سے کوئی بھی شخص جو بھی اپنی زبان سے جو بھی اپنے منہ سے ادا کرتا ہے ہم اس کو لفظ کہتے ہیں. اب جو زبان سے ادا کیے جائیں, جو منہ سے ادا کیے جائیں, جس کا تلفظ کیا جائے وہ یا تو اس کا کچھ معنی ہوتا ہے, ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کچھ معنی ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ چلو چلتے ہیں ہوٹل پر بیٹھیں گے, چائے وائے پئیں گے, باتیں کریں گے, کھانا وانا کھائیں گے. اب چائے اس کا تو کوئی معنی ہے لیکن وائے کا کوئی معنی نہیں, اور کھانا اس کا تو کوئی معنی لیکن وانا کا کوئی معنی نہیں ہے. باتیں کا معنی ہے اور باتیں کا کوئی معنی نہیں. تو معلوم یہ چلا کہ ہم جتنے بھی الفاظ لفظ اس کو کہتے ہیں جو منہ سے ادا کیا جائے, اور جو منہ سے ادا کیے جاتے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ کو ابھی مثال دی, بس اگر کسی لفظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کیا محمل, اور اگر اس کا کوئی معنی ہوتا ہے تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں کیا مستعمل. تو آئیے اسکرین پر میں آپ کو اس کی باقاعدہ طور پر تعریف بتا دیتا ہوں کہ محمل کس لفظ کو کہتے ہیں. محمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں, جیسے ویس, جیسے روٹی. میز سے ویس, میز ویس پر بیٹھیں گے اور روٹی ووٹی کھائیں گے. اب دیکھیں روٹی کا کوئی معنی ہے, ووٹی کا کوئی معنی نہیں ہے. میز کا کوئی معنی ہے اور ویس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کیا یہ ویس اور ووٹی یہ کس کی مثالیں ہو گئیں؟ یہ محمل کی مثال ہو گئی. اور محمل ہم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مستعمل کسے کہتے ہیں. مستعمل بالکل اس کے اپوزٹ, جیسا کہ میں آپ کو ابھی تمہید میں ویسے تو آپ کو سمجھا ہی چکا, لیکن باقاعدہ طور پر اسکرین پہ ایک مرتبہ دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ بامعنی لفظ کو کہتے ہیں مستعمل. ہر بامعنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اضافی بات, ویسے تو ہم آگے پڑھیں گے اس کو, لیکن برسبیل تذکرہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر بامعنی لفظ کو مستعمل بھی کہتے ہیں اور ہر بامعنی لفظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں. یعنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے ہم اسے کلمہ بھی کہتے ہیں. تو بامعنی لفظ کو محمل کہتے, بامعنی لفظ کو کہتے ہیں مستعمل. اور اس کی جو مثال ہے جیسے کہ میز اور جیسے کہ روٹی. ابھی میں نے آپ کو بتایا اگر میز سے ویز ہوگا تو ویز کا کوئی معنی نہیں, ویز محمل میں چلا جائے گا, اور اگر میز کہیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا مستعمل.
रोटी वोटी, रोटी मुस्तकमल की मिसाल हो जाएगी और वोटी जो है वो मुहम्मल की मिसाल हो जाएगी। तो अब तक का खुलासा मैं आपको साथ साथ खुलासा भी बताता रहूँगा। अब तक का खुलासा अगर हम समझे तो हमने लफ्ज़ की तारीफ पढ़ी और लफ्ज़ की तारीफ में लफ्ज़ का लुग़वी माना और लफ्ज़ का इस्तिलाही माना जाना, और लफ्ज़ की जो तारीफ में लुग़वी माना है लफ्ज़ का वह है फेंकना, और इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी वो शय जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। इस वजह से मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि इसको बताने से आपके अगली बात जो है वो समझना आसान हो जाएगा। फिर हमने लफ्ज़ की दो किस्में पढ़ी, एक लफ्ज़ वो होता है कि जिसका कोई माना होता है और एक लफ्ज़ वो होता है जिसका कोई माना नहीं होता है। अगर उसका कोई माना ना हो, लफ्ज़ का कोई माना ना हो तो हम उसको कह देते हैं मुहम्मल, और अगर उसका माना हो तो हम उसे क्या कह देते हैं मुस्तकमल। मुस्तकमल की मिसाल मेज़ और मुहम्मल की मिसाल वेस। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं।